الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضور صاحب سجادہ شیخ اعظم سادات کرام علماء ملت اسلامیہ، آئیے کچھ باتیں اہل سنت کی شناخت جن عقائد سے ہے ان عقیدوں پر کچھ روشنی ڈالی جائے. کلمہ تو سب پڑھتے ہیں لیکن اس کی پرکھ کن عقیدوں سے کی جائے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. ایسے کلمہ پڑھنے والے ہمارے سامنے ہیں جنہوں نے احترام اہل بیت کا تو بہت دعویٰ کیا، مگر جب قریب سے دیکھا تو دامن صحابہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور ایسے بھی ہمیں مدح صحابہ کرنے والے ملے جن کے ہاتھوں میں دامن اہل بیت نہیں ہے. اور یہ دونوں ناقص ہیں اور دونوں کو مٹانے کے لیے مخدوم پاک کا وجود مسعود ہے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں صحابہ کرام کا بھی دامن ہے اور اہل بیت اطہار ہے، کیونکہ ایک رسول کا در ہے دوسرا رسول کا دھڑ ہے. نہ ہم در رسول چھوڑیں گے نہ اہل بیت رسول چھوڑیں گے. لیکن کتنے لوگ جانتے ہیں یہ صحابی کہتے کس کو؟ صحابی اس خوش نصیب انسان کا نام ہے جس نے ماتھے کی آنکھوں سے رسول کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. دو کوالٹی جس میں بھی ہوگی وہ صحابی ہے. ایک تو رسول کو دیکھنا اور ایک موت علی الاسلام. ابو جہل نے نبی کو دیکھا، ایمان سے محروم تھا، صحابی ہے. وہ ویسے قرنی ایمان کے ساتھ گئے، دیکھا نہیں، صحابی نے. تو نبی کو دیکھنا، نبی کو دیکھنا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا، یہ دو صفت جس میں ہے وہ صحابی. اب عقیدہ سنو، ہر صحابی صدیق اکبر سے اعلیٰ سے لے کر ادنا صحابی تک جو علم الہی میں ہے میں نہیں جانتا، مگر ہر صحابی غوث اعظم سے افضل ہے. آج کی سمجھ میں آئے اس لیے نام لے رہا ہوں. غریب نواز سے افضل ہے، ہر ولی سے افضل ہے، ہر صحابی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب آئیے تھوڑا سا غور کیجیے. صحابی وہی ہے جو نبی کو دیکھے ایمان کے ساتھ جائے، اور درجہ یہ ہے کہ وہ غوث و خواجہ سے بھی افضل ہے. ہندوستانی سمے کے انوکول سمے نصاب بھارت کے سمے سے صبح 10 بجے فرض کرو ایک شخص نبی کے پاس آئے، ایمان لائے. کئی بجے؟ صبح 10 بجے. گھر گیا 11 بجے انتقال ہو گیا. صحابی ہے کہ نہیں؟ 10 بجے ایمان لائے، 11 بجے انتقال ہو جائے، ایمان کے ساتھ گیا، رسول کو دیکھا، صحابی ہو گیا. اور درجہ غوث اعظم سے افضل، درجہ غریب نواز سے افضل. میں پوچھنا چاہتا ہوں علماء کرام سے، اس صحابی کو غوث و خواجہ سے درجے کی بلندی کس عمل سے ہوئی؟ نماز تو پڑھی نہیں، روزہ رکھا نہیں، 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا.
اور 10 اور 11 کے بیچ میں نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے، نہ عشاء ہے. ہمیں بغیر نماز کے غوث اعظم سے افضل، بغیر سجدہ کیے ہوئے غریب نواز سے افضل. تو کہا جائے گا کہ صحابی اپنے عمل سے بنا کہاں ہے؟ صحابی تو فیضان نظر مصطفیٰ ہے. اس پر رسول کی نظر پڑ گئی، اس نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھ لیا اور ایمان کے ساتھ گیا. مصطفیٰ کی نگاہوں کا فیض ہے. تو وہ افضل ہو گیا اس غوث اعظم سے جس کی صبح و شام پر سید کائنات کی نظر ہو، جو ہر سانس یاد الہی میں گزارتا ہو، جسے نکلتا ہوا سورج سلام کرتا ہو، اور جس کی مہر لگے بغیر کسی کو ولایت نہ ملتی ہو، اس غوث اعظم سے وہ افضل ہو گیا. اپنے کسی عمل سے نہیں، نبی کی نظر سے. جو نتیجہ ہے مجھے کہ جب صحابی عمل سے بنا ہی نہیں تو صحابہ کا عمل دیکھتے کیوں ہو؟ ہم آپ کو بتائیں، جو چیز جس سے بنتی ہے وہ مٹیریل چیک کیا جاتا ہے. میرا گھر مٹی سے بنا ہے تو مٹی کو چیک کرو مٹی کیسی ہے. میرا گھر سیمنٹ سے بنا ہے تو سیمنٹ چیک کرو سیمنٹ کیسی ہے. میرا گھر اینٹوں سے بنا ہو تو اینٹیں چیک کرو. اور یہ صحابہ کا عمل نہ دیکھو، وہ مصطفیٰ کی نظر سے بنا ہے، مصطفیٰ کی نظر سے بنا ہے. اگر ماں کا دودھ پیا ہے تو میرے مصطفیٰ کی نظر کو چیک کرو. فلاں صحابی نے یہ کیوں کیا، فلاں صحابی نے یہ کیوں کر دیا، انہوں نے فلاں کو ولی عہد کیوں بنا دیا، وہ کاہے کو فلاں سے ٹکرا گئے. ارے عمل ان کا دیکھا جاتا ہے جو عمل سے بنتے ہیں. اور یہ تو فیضان نظر مصطفیٰ سے بنے ہیں. ماں کا دودھ پیا ہے تو پیغمبر کے فیضان نظر کو چیک کر، تب تجھے پتا چلے گا کہ چیک کرنے کے لائق تو ہے. انہی صحابیوں میں ایک صحابی نبی کے قریب بھی ہے اور نبی کا حبیب بھی ہے. ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، علی کا ساتھ ہے، دشمنوں کی گھاٹ ہے، تجلیوں کی برسات ہے. واللہ کیا بات ہے. نبی کے گھر کو 40 کافروں نے گھیر لیا، نکلے تو مارو. 40 کافر 80 آنکھیں. واہ واہ واہ. ٹکر 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 دروازہ دیکھ رہے. یہ تو باہر کا حال ہے، اندر کا حال سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا، علی راتوں رات مجھے جانا ہے حکم ربی. میرے نبی کا معاملہ عجیب. جب کوئی بات بلندی کی ملنے والی ہوتی ہے تو راتوں رات. کیونکہ مکے سے مدینے کی ہجرت اسلام کی بلندی تو راتوں رات. اور فرش سے لے کے عرش تک، مکہ سے لے کے لامکان تک قرب الہی میں جانا اور درجات کی بلندی نبی کو ملنا راتوں رات. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے. معاملہ راتوں رات کا ہے. مجھے ہجرت رات ہی میں کرنا ہے، حکم ربی ہے. کافروں کا یا لوگوں کا رکھا ہوا میرے پاس سامان ہے، امانت ہے. علی تم رک جاؤ، میں اکیلا جاؤں گا، مگر ان امانتوں کو وہاں پہنچانا ضروری ہے.
علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، ایک ایک شبد پہ دھیان دینا پڑے گا. صبح اٹھنا، امانتیں جس کی ہے اسے دینا، اور پھر مدینے آنا. مدینے آنا. اور ادھر ربی کیا کیا؟ علی کو کہا سو جاؤ، صبح اٹھنا، یہ فلاں فلاں کی امانت اس کو دینا، پھر مدینے آنا. اور پھر کیا کیا؟ مٹھی میں کنکری لیا، دروازہ کھولا، کنکری پھینکا، 40 کافروں کے بیچ میں سے چلے گئے. سارے کافر اندھرائی گئے. نبی جا رہے وہ دیکھ ہی نہیں پائے. تو نہیں دیکھنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ نبی گئے نہیں. جو کہوں گا اگر دکھائی نہیں پڑا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی گئے نہیں. آج بھی کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں، کہاں ہم نے تو نبی کو میلاد میں نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا. ہم نے کہا تمہارے آبا و اجداد نے بھی نہیں دیکھا. سبحان اللہ. میرا نبی گزر گیا، 40 کے 40 کھڑے ہیں، جاگ رہے ہیں، نہیں دیکھا. آج بھی کچھ لوگ شکایت کرتے. وہ کنکری رسول نے جو پھینکا کسی نے نبی کو دیکھا ہی نہیں. آج بھی کچھ لوگ ان کے ماننے والے کہتے ہیں ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو نہیں دیکھا. سنی سمجھ گیا کنکری کا اثر جاری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاریخ نے کہا کہ نبی نے پھینکا، خود نبی سمجھ رہے ہیں میں نے پھینکا. ہاتھ نبی کا، کنکری نبی نے چنا. ہاتھ نبی کا، پھینکنے والا نبی ہے، مگر خدا فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے حبیب کو کنکری تم نے پھینکی ہے، وہ تم نے نہیں پھینکی ہے بلکہ اللہ نے. پھینکے رسول اللہ، کنکری پھینکے رسول اللہ. قرآن کہہ رہے نہیں پھینک رہا ہے اللہ. اب بھی اپنی طرح سمجھو گے. علی کا حال سن، بستر پر لیٹ گئے، فرمایا ایسی چین کی نیند میرے کو آئی کہ لائف میں کبھی ایسی چین کی نیند نہیں سوچا. اور ہم سوچ رہے ہیں یا اللہ ایسے خطرناک ماحول میں چین کی نیند. ابھی تمہارے دروازے پر 1 بجے رات میں اگر 2 پولیس والے دروازہ کھٹکھٹا دے پورے پریوار کی نیند اڑ جائے گی. ہی کہاں سے یمدوت روپی لوگ آ گئے، خالی 2 پولیس والے. 40 قتل کا ارادہ، ہاتھ میں ہتھیار. تو اٹمپٹ مرڈر نہیں، بالکل ارادہ قتل شدت کے ساتھ. اور مولا علی کہہ رہے میں تو چین سے ارے بھیا بے چین کرتی ہے یہی بات نہ کہیں مر نہ جاؤں. یہ اندر گھس کے مجھے قتل کر سکتے ہیں، یہی چیز تو نیند اڑا سکتی تھی. مگر اب مولا علی کا ذہن دیکھو. جب نبی نے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا. مولا علی سمجھ گئے میں کسی بھی رات میں مر سکتا تھا، لیکن آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ میرے نبی نے کہا صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا. میرا اٹھنا ضروری، امانت بانٹنا ضروری. چین سے سو گئے. اب یہیں سے معلوم ہوا کہ جس کی ضمانت نبی لے لیں وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی گارنٹی علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی. نعرہ تکبیر. اور بھائی صاحب آپ اپنے پاس رکھیں. آپ کے پاس جذبہ ایمانی نہیں ہے، ان کے پاس بھی جذبہ ایمانی ہے.
लगावे तो पब्लिक लगावे, नहीं तो खामोशी से सुनो। और अब आपकी तवज्जो चाहिए, तू गया तू सनकी है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। हजरात साहबे कराम का मैंने जिक्र किया तो ये भी कहना जरूरी समझूंगा कि हर सहाबी के साथ बड़े अदब एहतराम के साथ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जरूर कहा करो, क्योंकि जब अल्लाह उनसे राजी है तो आपके नाराज होने की क्या वजह। अब जो लोग सहाबा से नाराज नजर आए, समझ लो ये अल्लाह की रजा से महरूम है। अब ये चाहे जितना ही रजा रजा करें, और हमें खींच के मशहद तक ले जाए, पर अगर सहाबी का एहतराम दिल में नहीं है, रज़ी अल्लाह तआला। और ये सारे सुन्नियों का मिजाज है। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह, हजरत उमर रज़ी अल्लाह, हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह, चाहे वह हजरत साद हो, हजरत सईद हो, हजरत तलहा हो, हजरत जुबैर हो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सारे सहाबी के साथ आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उलमा से सुनते हैं, मुक़र्रिर से सुनते हैं। लेकिन इन्हीं सहाबियों में एक सहाबी ऐसा है जिसे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ साथ करमल्लाहु वजहुल करीम ही कहा जाता। ओनली वन सहाबी, वो जिसने अक़ायद का तहफ़्फ़ुज़ किया, वो जिसने मदीनत रसूल को दिलों में आबाद किया, वो जो इसके रसूल का जाम पिलाता रहा, वो जो दरगाह रसूल का मुहासबा करता रहा, वो जो सुन्नत का इहिया करता रहा, वो जो दीन की तजदीद करता रहा, बन गया सुन्नियत की पहचान, बन गया हक्कानियत की जान। नाम भी कितना खूबसूरत, अहमद रजा खान, वो भी अपने खुदवे में करमल्लाहु वजहुल करीम लिखते। और ये भी बहुत आम है, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में तो मालूम है अल्लाह इनसे राजी है। करमल्लाहु वजहुल करीम, वजह चेहरा, आखिर सारे सहाबा के चेहरे मुनव्वर हैं, अली तुम्हारे चेहरे की क्या खुसूसियत है कि जो अल्लाह उसे मुकर्रम करे। और ये कलमात इस्तेमाल होते हैं करमल्लाहु वजहुल करीम। तो अली के चेहरे में वो कौन सी ऐसी नई बात है जो दूसरे चेहरों में नहीं पाई गई, और अलग से मौला अली के लिए ये कलमात इस्तेमाल होते हैं। तो आइए मैं आपकी तवज्जो ले चलूं। जनाब अबू तालिब के घर में अली की पैदाइश मुतवक्के हुई, वक्त मालूम न था, वालिदा मोहतरमा तवाफ में मसरूफ थी, दर्द था, खाने काबा के अंदर चली गई, चीख तरसकी की अहलियां हैं, काबा के सबसे बड़े खादिम की औलाद होने वाली है, अंदर चली गई और मौला नहीं पैदा। हमारे यहां भी बच्चे पैदा होते हैं, हिंदू सिंध में भी होते हैं, थोड़ी देर के बाद बच्चे की आंख खुल जाती। हजरत अली की आंख नहीं खुली, बंद थी। जब पैदा हुए तो आंखें बंद थी। इतनी देर तक और दूर तक ये बंद थी कि लोगों को अंदाज एहसास हो गया ये नाबीना पैदा हुआ बच्चा। नाबीना बच्चा पैदा होते रहते हैं हर जगह, कोई नई बात नहीं है, उसे कहते हैं पैदाइश ही नाबीना। जन्म से अंधा मुमकिन है किसकी पैदाइश भी बीनाई से महरूम हो। घंटे गुजर गए, दिन गुजर गया, रात गुजर गई, आंख है कि बंद है, पूरे मोहल्ले को, खानदान को यकीन हो गया
کہ ابو طالب کے گھر میں کوئی نابینا بچہ پیدا ہوا. یہ خبر کہ چچا صاحب بھائی نے جنم لیا ہے جب رسول پاک تک پہنچی تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم دیکھنے کے لیے، اور جیسے ہی رسول پاک نے علی کو اپنے ہاتھوں میں لیا، علی نے آنکھیں کھول لی. تو علی کا چہرہ وہ چہرہ ہے جس نے دنیا دیکھنے سے پہلے نبی کا چہرہ دیکھا ہے. یہی وہ چہرہ ہے جس نے کبھی بتوں کا سامنا نہیں کیا. یہی وہ چہرہ ہے جو کسی صنم سے آشنا نہ ہوا. یہی وہ چہرہ ہے جس نے دنیا میں اپنے ماں باپ کو دیکھنے سے پہلے اپنے نبی کو دیکھا. اس لیے دنیا کہہ پڑی کرم اللہ وجہ کریم. اور پیدا کہاں ہوئے؟ کعبے میں. تم کعبہ تمام مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے، خود حضرت علی کے لیے بھی قبلہ ہے، مگر فخر سے وہ بھی کہہ سکتے میری جنم بھومی ہے. اے جنم بھوم کا آندولن چلانے والوں، جب علی کے جنم بھوم کا جواب نہیں لا پا رہے ہو تو پورے اسلام کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ علی کا اللہ کے گھر میں پیدا ہوا. اسی گھر کی جب صفائی کرنی ہوئی اور ان پتھروں کو جو بلا وجہ دوسری جگہ قبضہ جمائے تھے ان کو صحیح جگہ پہنچانے کے لیے نبی نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کعبے کے اندر گئے. وہیں پیدا ہوئے تھے، وہیں جا رہے ہیں. سارے پتھروں کو بتوں کو اٹھا اٹھا کر ان کی جو صحیح جگہ ہے وہاں بھیجا گیا. ایک رہ گیا بہت اونچائی کے پاس، بظاہر ہاتھ نہیں پہنچتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا علی میرے کندھے پر پیر رکھ کے کھڑے ہو جاؤ. نبی کریم نے اپنے سامنے کو نیچے کیا. حکم حاکم الامر فوق الغضب، نبی کا حکم تھا. علی نے نبی کے کاندھے پر پیر رکھا اور نبی نے انہیں اٹھایا. منظر دیکھو، علی نے کاندھے پر نبی کے قدم رکھا اور نبی نے اٹھایا. ادھر نبی اٹھا رہے ہیں، عالم تصور میں عاشقان علی جھوم اٹھے. ابو سعید کو دنیا کی کوئی طاقت گرا نہیں سکتی جسے نبی نے اٹھا لیا. نبی کے کاندھے پر علی کا قدم. توجہ چاہوں گا، بہت ہی احتیاط سے بولنا ہے اور آپ کو بہت ہی احتیاطی سے سمجھنا ہے. میں احتیاط سے بولوں گا. نبی کا کاندھا ہے، علی کا قدم. زمانے کو حیرت نہیں ہوئی. نبی کا کاندھا، علی کا قدم، زمانے کو حیرت نہیں ہوئی تو اس پر حیرت کی کیا ضرورت کہ علی کا بیٹا بغداد میں اعلان کرے کہ ولیوں کے کاندھے پر عبد القادر کا قدم. اب سمجھو، یہ سب کہلوایا جاتا ہے، وہاں حکم دیا گیا تو علی کو کرنا پڑا، یہاں حکم دیا گیا تو غوث اعظم کو کہنا. یہ سب امر ربی منشاء ربانی کے تحت میرے دوست صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اسلام کو پھیلانے والے.
بدر میں، احد میں، خیبر میں، خندق میں مورچہ لیا، طاغوتی طاقتوں کو دھول چٹایا، قیصر و کسریٰ کے غرور کو مٹی میں ملایا، دریا کی چھاتی چھان کر چلے، کاٹتے ہوئے سمندروں کی سینے کو چلنے لگے، اور یورپ کے، افریقہ کے علاقوں میں اذانیں بلند کی، اسلام پھیلایا۔ فاطمہ کے لال کو کسی جنگ میں شریک نہیں کیا، نہ بدر میں، نہ احد میں، نہ خیبر میں، نہ خندق میں۔ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ عامرہ کی نسل پاک کو نبی نے اسلام پھیلانے میں نہیں، صحابہ کو آگے بڑھایا۔ جب اسلام پھیلانا تھا، دیکھیں جملہ کیچ کون کرتا ہے، جب اسلام پھیلانا تھا تو نبی نے صحابہ کو آگے بڑھایا، لیکن جب یزید کے دور میں اسلام کو خطرہ ہوا تو بچانے کے لیے اپنے گھر والوں کو آگے بڑھایا، اپنے گھر والوں کو، اولاد فاطمہ زہرا کو آگے بڑھایا۔ کیا مطلب؟ دو سنتیں سامنے آ گئی، اسلام پھیلانا ہے تو سنت صحابہ کو سامنے رکھنا ہوگا، اسلام بچانا ہے تو سنت اہل بیت کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اللہ اکبر، اسی لیے جب اسلام کو پھیلانا آیا، اسلام صرف تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے اعتبار سے، اپنی تعلیم سے، اپنی تربیت سے، اپنی سیرت سے لوگوں نے اسے اسلام پھیلایا۔ ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کیسے پھیلایا جائے؟ عطائے رسول، ہند الولی، خواجہ فاضلان، معین الحق والدین، سیدنا حسن سنجری اجمیری غریب نواز، مدینے کا مال لے کر، کمال لے کر، تعلیم لے کر، نظام لے کر آئے، اور جیسے ہی آیا جبیل میں پہلا کام مختصر بتاؤ، پہلا کام انا ساگر کے پانی پہ پابندی لگا دی گئی۔ ہمارے گھوڑے پیئیں گے، ہمارے سپاہی پیئیں گے، ہماری سینا پانی پیے گی۔ یہ کون سے نئے ماڈل کے لوگ ہیں؟ ان کو ہم پانی نہیں پئیں گے، سپاہیوں نے منع کر دیا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید سے کہا جاؤ یہ پیالہ ہے، اسے بول لانا ساگر سے، معین الدین نے بلایا، سارا آنا ساگر کا پانی کٹورے میں آ گیا، اور پیالہ لے کر کے وہ خیمے میں چلا گیا، ہلکم مچ گیا، کہا جگہ واپس کر۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آنا ساگر کا معاملہ آپ جانتے ہیں کہ جب غریب نواز سے پابندی لگی تو ضرور مسکرائے ہوں گے کہ کوئی نئی پابندی نہیں ہے، میرے دادا پہ بھی پابندی لگ چکی تھی، کربلا میں ان پہ بھی پابندی لگی تھی، مگر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ غریب نواز پر پانی کی پابندی لگ جائے تو انا ساگر کا پانی وہ خیمے میں کھنچوا لیتے ہیں، امام حسین پہ جب پابندی لگی تھی تو فرات کے پانی کو خیمے میں کھنچوایا کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں کی ڈیوٹی الگ الگ ہے۔ امام حسین کی ڈیوٹی اور تھی، غریب نواز کی ڈیوٹی اور تھی۔ خواجہ غریب نواز ہندوستان میں اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے، اور کربلا میں امام حسین اسلام بچانے کے لیے آئے تھے۔ پھیلانے کا مزاج اور ہے، بچانے کا مزاج اور سنو، پھیلانے کے لیے کرامت چاہیے، کرامت، اور بچانے کے لیے استقامت چاہیے، استقامت۔ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت پہ بھاری ہے، جیسے میرا حسین غریب نواز پہ بھاری ہے۔ اب غریب نواز ہے، عطائے رسول بن کر غوث اعظم آئے، نور رسول بن کر۔ ضرورت تھی ایک ایسے دریا کی جس میں پانی غوث اعظم کا ہو، روانی غریب نواز کی ہو۔ ضرورت تھی ایک ایسی شخصیت کی جس میں صورت غوث اعظم کی ہو، سیرت غریب نواز کی ہو۔ کشمیر سے کنیا کماری تک خانقاہوں کو چھانا گیا،
تمام مدارس اسلامیہ کے اساتذہ کو قریب سے دیکھا گیا، لیکن دکھا کسے کہ سیرت کس کی ہے، صورت کس کی ہے؟ دیکھنے والے نے دیکھا تو وہ ہے مجدد اعظم اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت احمد رضا نے دیکھا تو چونکہ غوث اعظم کو وہ دیکھ چکے تھے، دنیا سے کہنے لگے اگر غوث اعظم کو تم نے نہیں دیکھا ہے تو سید علی حسین کو دیکھ لو۔ یا رسول اللہ، دیکھ لو ان کے چہرے کو، یہ ہم سبھی ہے غوث اعظم۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت اعلیٰ حضرت شفیع حاضر بارگاہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہوئے دلی میں، اسی وقت تاج الفضول محب رسول امام اہل سنت عبد القادر بلایونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں دیکھا، مزار شریف میں جاتے ہوئے دیکھا۔ حضرت شاہ عبد القادر بلایونی رحمت اللہ علیہ دوڑ کر کے ان کے پاس گئے اور ہاتھ چوما، اشرفی میاں کا ہاتھ چوما اور لوٹا کہ یہ امام اہل سنت تھے۔ اب میں شاہ عبد القادر بلایونی کے بارے میں کیا بولوں، وقت کی تنگی ہے، بھائی یوں سمجھ لو کہ جس امام احمد رضا کا دین زمانہ لاتا ہے، جس مجدد کی بارگاہ میں بڑے سے بڑے محدث و مفتی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جس کے علم کا لوہا حرمین شریفین کے علماء نے مان لیا ہو، مکہ مدینہ کے علماء نے جسے مانا ہو، وہ امام احمد رضا 105 شعر قصیدے میں شاہ عبد القادر بلایونی کے لیے لکھا۔ اگر شاہ عبد القادر بلایونی کے لیے 105 اشعار امام احمد رضا نے لکھا، اس سے اندازہ لگاؤ کہ امام احمد رضا کی نظر میں جب وہ اعلیٰ افضل ہیں تو پھر ہماری نظر میں کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص جا رہا ہے، جا کے ہاتھ چوما، چوم کے واپس آئے۔ علماء کرام نے پوچھا حضور آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہا میں نہیں جانتا، یہ میں نے پہلی بار ان کو دیکھا۔ تو ہاتھ کیوں چوما؟ اس لیے چوما کہ ان کا چہرہ میرے غوث اعظم کے چہرے سے ملتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پیر و مرشد خاتم الاکابر سیدنا علی رسول رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دن امام احمد رضا سے کہا احمد رضا ادھر آؤ، محلہ شریف میں ادھر آؤ، تمہیں دلی جانا۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی مسجد کے محراب کے پاس کے فلاں ستون پر کھمبے کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا مصروف عبادت ہے، تمہیں اس سے ملنا ہے اور سنو احترام سے لے آنا، وہ غوث اعظم کی اولاد ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا متحرہ سے سفر کرتے ہوئے دہلی شریف پہنچے، سرکار نظام الدین محبوب الہی کے دربار میں گئے، مسجد میں گئے تو جس جگہ مرشد نے کہا تھا وہیں وہ بیٹھے ہوئے ملے، اور جیسے ان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو شفیع میاں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کیا مرحلہ شریف سے آ رہے ہو؟ تم تو بغیر موبائل کے ایک دوسرے کی بات نہیں جان سکتے، یہاں بغیر وائرلیس کی سب باتیں ہو رہی ہیں۔ چنانچہ بڑی محبتوں سے اب سفر میں بھی ساتھ، دن میں ساتھ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور اعلیٰ حضرت شفیع میاں دونوں ساتھ ساتھ مرحلہ مطہرہ میں پہنچے۔ یہ امانتیں میرے پاس تمہاری ہیں، وہ دینے کے لیے میں نے تمہیں بلایا اور اپنی خلافت سے نوازا۔ اس طرح اعلیٰ حضرت شفیع میاں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دونوں آپس میں پیر بھائی ہیں، ایک ہی مرشد
سے دونوں کو خلافت حاصل ہے صلی اللہ علیہ رسول سے. ویسے تو اعلیٰ حضرت شفیع کے ساتھ بے شمار خلافتیں اجازتیں عنایتیں اولیاء اللہ کی ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن اس موڑ پر بات کر رہے ہیں خاص مولانا مطہر سلسلے برکاتیہ کی کہ جو خلافت صلی اللہ علیہ رسول نے امام احمد رضا کو دیا وہی خلافت شاہ علی حسین کو دیا. اب یہ دونوں روحانی رشتے میں بندھ گئے، ایک نرجریہ کی موجیں بن گئی. اب ان نادانوں سے کہہ دو اشرفی رضوی کو لڑانے کے لیے اتحاد کے اس دریا کو سدھارنا ہوگا. نہ اشرفی شاہ علی حسین کو چھوڑے گا، نہ رضوی امام احمد رضا کو چھوڑے گا، نہ سنی ان دونوں کو چھوڑے گا. اس لیے کہ جو مادی رشتے ہوتے ہیں ان میں اٹھا پٹک ہوتی ہے. یہ زمین اتنی میری تھی، مکان اتنا میرا تھا، دیوار اتنی تھی. یہ جو مادی جھگڑے ہیں اٹھا پٹک اسی میں ہوتی ہے، روحانی رشتوں میں نہیں. روحانی رشتوں میں ایسی مضبوطی ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے بہت لڑانا چاہا. یہ اللہ کسی سے بریلی کو کیسے لڑا دیا جائے، دونوں کو کہیں کیوں کہیں دونوں کو لڑائیں گے تو دونوں کمزور ہو جائیں گے. کیا جب دونوں کمزور ہو جائیں گے تو اپنے کو چانس ملے گا. اور یہ بھول گئے کہ جسے تم رضوی کہتے ہو اس کی پشت پر احمد رضا کا ہاتھ ہے، اور جسے تم اشرفی کہتے ہو اس کی پشت پر مخدوم اشرف کا ہاتھ ہے، اور اشرف و رضا کا آپس میں ساتھ ہے. خواجہ کو نبی نے چنا، اور خواجہ غریب نواز کے سلسلے کی ایک خوبی بتاؤں، دنیا میں صرف دو ہی تاریخ بادشاہت ہیں. اولیاء صدیقین میں تمام اولیاء صدیقین میں صرف دو ہی ولی ہیں جنہوں نے بادشاہت چھوڑا. پولیس کی نوکری چھوڑا ولی ہو گئے، آرمی سے نکلے ولی ہو گئے، مدرسے سے نکلے ولی ہو گئے، تصنیف کرتے کرتے تصنیف چھوڑا ولی ہو گئے، یا ولی رہتے تصنیف کیا. یہ سب لیکن کنگڈم، راجپاٹ، بادشاہت چھوڑنے والے کروڑوں ولیوں میں صرف دو ہی ہیں. ایک سلطان ابراہیم ابن ادہم، دوسرے سلطان سید اشرف. اور یہ دونوں کو دونوں سلسلے چشتیہ میں ہیں. سمجھ جاؤ بادشاہت سے بھی زیادہ قیمتی سلسلہ ہے، بادشاہت سے بھی زیادہ قیمتی یہ سلسلہ ہے. تو چشتیوں ایمان کے ساتھ اور صحیح عقیدے کے ساتھ مرنے والے چشتیوں، بہشتیوں مت شرماؤ. یہ وہ سلسلہ تمہیں ملا ہے جس کی طلب شہنشاہوں کے دل میں. بادشاہت چھوٹ جائے مگر غریب نواز کا دامن نہ چھوٹنے پائے. انہی میں ایک ہے مخدوم اشرف. مخدوم اشرف سمنان کی بادشاہت چھوڑ کر پنجاب شریف گئے، پیر و مرشد سے ملے، 12 سال مختلف وقتوں میں عبادت و ریاضت سرفراز ہوئے، اور مقام ولایت اور مقام حوثیت پر فائز ہوئے، پھر آپ اولیاء اللہ ہوئے. ایک بات اور میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر سلوک کرتا ہے، ہر کو کسی نہ کسی نبی کا. اب موقع زیادہ تفصیل میں جانے کا نہیں ہے، میں یوں سمجھ لیو کہ جیسے حضرت نجم الدین کبریٰ پرتبے موسیٰ کلیم اللہ تھے، جیسے میر میراں محی الدین عبد القادر جیلانی پرتبے محمدی قدم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلوک کیا تھا، اور مخدوم سمنانی پرتبے عیسیٰ مسیح ہے. اور جب یہ راز کھلا کہ مخدوم اشرف پرتبے عیسیٰ مسیح ہے، تب شیخ کبیر نے فرمایا اچھا یہی وجہ ہے کہ جو معجزات
حضرت عیسیٰ سے ظاہر ہوئے وہ سب کرامتوں کی صورت میں مخدوم سمنانی سے بھی ظاہر ہوئے. عیسیٰ مسیح نے اندھوں کو اچھا کر دیا. عیسیٰ مسیح نے بیمار کو شفا دے دی. عیسیٰ مسیح نے مردوں کو زندہ کر دیا. یہ مخدوم سمنانی کے دربار میں. یہ جو لوگ کہتے ہیں سارے بیمار یہاں کیوں آتے ہیں, یہ سارے دعا تعویذ کے چاہنے والے یہاں کیوں آتے ہیں, یہ بھوت پریت والے یہاں کیوں آتے ہیں, ہمیں کوئی ان کو مجبوری تھوڑی ہے آنے کی. ان کو پتا چل گیا کہ مسیحائی کا دربار کہاں ہے. بیمار مسیحا کو ڈھونڈتا, بیمار مسیحا کو ڈھونڈتا, اور یہ ایک ایسا مسیحا ہے کہ چاہے بدن کی بیماری ہو یا من کی, جسم کی بیماری ہو یا روح کی, دونوں کو یہاں سے شفا ملتی ہے, دونوں کو یہاں سے شفا ملتی ہے. آپ ذرا غور فرمائیے کہ مخدوم سمنانی جس علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ذمہ داری سے عرض کروں گا, یہ جامع اثرات اسی لیے بنایا گیا تاکہ پہلے پڑھو پھر کتاب لکھو, فارسی پڑھو پھر فارسی میں لکھو, اردو پڑھو پھر اردو میں لکھو, عربی پڑھو تب اردو عربی میں لکھو. یہی تو آپ کرتے ہو نا. آپ کو ہندی میں کتاب لکھنا ہے تو آپ پہلے کیا کریں گے, ہندی پڑھائیے. کتنا بڑا عالم ہو, شیخ الحدیث ہو, استاذ العلماء ہو, پڑھتا پہلے ہے لکھتا بعد میں ہے. مخدوم اشرف تم پہ میرے ماں باپ قربان, آپ جس علاقے میں جاتے تھے اسی علاقے کی زبان میں قرآن کے معانی عطا فرماتے تھے. یا اللہ, پڑھا کسی سے نہیں اور لکھے اور علم دیتا جا رہا ہے, علم دیتا جا رہا ہے. ایسی ذات سے پنگا لوگے تو بھی تمہارا کیا حشر ہوگا. نہ صحت اچھی رہے گی نہ طبیعت اچھی رہے گی, اور سوء خاتمہ کا اندیشہ الگ ہے. بار نصیب. اسی لیے ہمارے اسٹیج نے ہمیشہ کہا کہ وہ چاہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہوں, چاہے مخصوص اللہ محدث دہلوی ہوں, چاہے عبد القادر بدایونی ہو, چاہے فضل رسول بدایونی ہو, چاہے مولانا خیر الدین ہو, چاہے امام احمد رضا ہو, چاہے حجت الاسلام ہو, چاہے حضور مفتی اعظم ہند ہو, چاہے وہ سد الافاضل ہو, چاہے وہ سد الشریعہ ہو, جتنے اکابر اہل سنت ہیں ان میں سے کسی کی توہین مت کرنا. ہم نے بات کر کے تجھے اشرفی بنایا ہے تاکہ تیری سنیت مضبوط ہو, اور ان علماء کی توہین کے بعد تیری سنیت, تیری زندگی خود خطرے میں پڑ جائے گی. اس لیے میرے نزدیک جو امام احمد رضا کو برا کہتا ہے وہ اشرفی نہیں ہے, اور جو مخدوم سمنانی کے خاندان سے پنگا لیتا ہے وہ رضوی نہیں ہے. دونوں کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں. اور ایک بات اور میں یہاں سے کہنا چاہتا ہوں, چونکہ یہ ہمارا مرکز ہے, یہ ہمارے باپ دادا کا مرکز ہے, یہ شاہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاخ کی انفرادیت کا مرکز ہے, تشخص کا مرکز ہے, دین و دعوت و تبلیغ کا مرکز ہے. یہاں سے علم دین بھی دیا جاتا ہے, دنیاوی شعور بھی دیا جاتا ہے, روحانیت کا نور بھی دیا جاتا ہے. اس لیے اس اسٹیٹ سے ذمہ دارانہ پیغام دیا جاتا ہے. اگر کوئی بھی سادات کی توہین کرتا ہے قطعاً وہ امام احمد رضا کی روح کو تکلیف پہنچا رہا ہے, اور اگر کوئی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی توہین کرتا ہے تو اعلیٰ حضرت شفیع کی روح کو تکلیف پہنچاتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ رشتہ آپ کے بچوں کا بنایا ہوا نہیں ہے جو کھلونوں میں الجھ جائے کہ چوسا بریلی کا اتحاد, ملت اسلامیہ کا اتحاد, یہ کوئی بچوں کا بنایا ہوا نہیں ہے جسے بازی کا استفنا بنا دیا جائے, گیم آف دی چلڈرن بنا دیا جائے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. میرے دوست, حرم شریف میں جب دونوں ایک ساتھ حج کے لیے گئے تو کیا تھا, مفتی اعظم ہند و سرکار کلا ایک ساتھ حج کرنے کے لیے گئے. سرکار کلا کے پیچھے مفتی اعظم نماز پڑھو. تمہیں بھی شیخ اعظم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. تمہیں بھی اولاد
اولاد سرکار کلا کے پیچھے نماز پڑھنا چاہیے. تم اپنے باپ دادا کی سنت پہ عمل کرو, ہم اپنے باپ دادا کی سنت پر عمل کرو. اور آگے بڑھیے. مولانا احمد اشرف تقریر کر رہے ہیں, ساری پبلک بیٹھ کے سن رہی ہے اور اعلیٰ حضرت کھڑے ہو کے سن رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں. لوگ پوچھا بات کیا ہے, پوری تقریر سب بیٹھ کے سن رہے ہیں, کھڑے ہو کر کے سن رہے ہیں. کہا یہ آل رسول فناطق رسول ہے, یہ آل رسول فناطق رسول ہے. اس کی تقریر کے دوران مجھے دربار رسول کی باریابی کا شرف حاصل ہوتا ہے. میں بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے کو پاتا ہوں تو کھڑا نہ رہوں تو کیا کروں. اس روحانی رشتے کو کون توڑ پائے گا. ادھر سنیت کا تاجدار مصطفیٰ رضا خان وصل بحق ہو رہا ہے, وصیت کر کے جا رہا ہے کہ میری جنازے کی نماز کو کوئی آل رسول کوئی سید پڑھا دے, اور کسی سید کو بلایا نہیں گیا. لاکھوں کی بھیڑ میں ابھی یہاں سے میں ابھی کی گھر جا رہا تھا, میں جا نہیں پا رہا تھا. جب یہ 2.5 لاکھ 2 لاکھ کی بھیڑ کا یہ حال ہے اور سڑک پہ زیادہ 50,000 لاکھ ہوں گے اور میں جا نہیں پا رہا ہوں, وہ 3-4 لاکھ کا مجمع بریلی ریلوے اسٹیشن سے جنازے تک پہنچے کیسے؟ کرامت نہیں ہے تو بھیڑ اور کیا ہے. مفتی اعظم کی خواہش کہ کوئی آل رسول میری جنازہ پڑھا, اور اتحاد ملت کا تقاضا کہ کوئی شیرازہ بندی کو ٹوٹنے نہ دے, کیونکہ کچھوچا پڑے گی. ایک ہی نظریے کے 2 پھول ہیں, انداز الگ الگ ہے. اگر احمد رضا کا قلم چل رہا تھا تو سادات کچھوچا کا قدم چل رہا تھا. اعلیٰ حضرت نے جیسی کتابیں لکھی وہ سب کمرے میں, باہر نکلے تب 1-2 بار جبل بھول گئے. مولانا عبدالسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محبت اور تعلق کے خاطر کی وجہ سے ایک خبر مجھے ملی کہ ایک بار الہ آباد بھی گئے تھے جانے شاہجول میں, اور پھر حج کرنے کے لیے بمبئی میں. بس صفائی نہیں کہاں کیا. پھر ان کا نظریہ پھیلا کیسے, ان کی فکر پھیلی کیسے, ان کا نظریہ دنیا بھر میں چھایا کیسے. تو جانتے ہو بریلی اپنا قلم چلا رہا تھا, کچھوچا ان تعلیم کو, وہ افکار کو, ان نظریات کو لے کر گاؤں گاؤں شہر شہر نگر نگر اشرفیہ سے مولانا احمد اشرف, مصطفیٰ اشرف, مجتبیٰ اشرف, حامد اشرف, محدث اعظم, مجاہد دورہ, شیخ اعظم اور ان کے سارے بچے آج ساری موجودہ گاؤں گاؤں شہر شہر نگر نگر اس نظریے سنیت کو لے کر پھیلے. ادھر قلم کام کر رہا تھا, ادھر سنیت کو پھیلانے کے لیے بزرگوں کا قدم کام کر رہا تھا. سارے سنی سمجھ گئے ہم اس قلم کو بھی چومتے رہیں گے, ان کے قدم کو بھی چومتے رہیں گے. جامع اشراف, غوث, خواجہ, علماء ربانیین, تمام مجددین, تمام اولیاء کاملین کی تعلیمات کا مرکز. یہاں سے آپ کے دلوں کی قدورتوں کو ہٹایا جائے گا, آپ کے تعصب کے چشمے کو چہرے سے اتارا جائے گا اور آپ کو حقائق کا آئینہ دکھایا جائے گا. میرے دوست, سلسلے اشرفیہ کی اہمیت کو ایک واقعے سے سمجھو, میں آپ کو زیادہ دیر تک حائل نہیں رہوں گا. مخدوم سمنانی اپنے خاص خلیفہ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین سرکار نظام یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہوئے سفر کر رہے تھے. نظام یمنی کے دل میں خیال آیا کہ خشکی میں, آبادی میں, نگر نگر شہر شہر میں پہلی بار قدوۃ الکبریٰ یعنی مخدوم سمنانی پہلی بار جس گاؤں میں جائیں, جس قصبے میں جائیں, جس نئی جگہ جائیں, کوئی نہ کوئی پہلے سے پہچاننے والا ملتا تھا. پہلے سے ہاشمی یا دورہ کرے تو پہچان بنتی ہے. پہلے سے کون جانتا ہے؟ 35 ملکوں میں گیا ہوں, پہچان ہے. 36ویں میں کون جانتا ہے؟ لیکن مخدوم سمنانی جہاں جائیں پہلے سے کوئی جاننے والا. تو نظام یمنی کے دل میں خیال آیا کہ زمین کے اوپر
پہچاننے والے تو مل گئے. کہا سمندر کے اندر بھی کوئی جان پہچان والا ہے؟ دل میں خیال ہے. اتنے میں 2 ہاتھ کشتی پر اور ہاتھ سے اس نے کھینچا, اس کا سر باہر آیا, بولا السلام علیکم. مزدور صاحب نے کہا وعلیکم السلام. مجھ کو میرے آپ دونوں میں اشرف کون ہے؟ 2 بیٹھے تھے, بولے اشرف کون ہے؟ میں. کہا آپ کو میرے پیر صاحب نے سلام پیش کیا. پہچان تو نہیں نا, آپ کو میرے پیر صاحب نے سلام پیش کیا ہے. ان کا تم در البحر کے مرید ہو؟ میرے جی میں آپ کے خلیفہ حضرت در البحر کا مرید ہوں, اور اس سمندر کے نیچے ہماری 10,000 کی آبادی ہے, اور اس آبادی کا نام مدینہ الشرف ہے. سمندر کی گہرائیوں میں ہم شیخ در البحر کے مرید ہیں, وہ آپ کے خلیفہ ہیں. تو سلسلہ شفیع کہاں تک ہے؟ سمندر کی گہرائیوں میں. اس لیے سلسلہ شفیع سے پنگا مت لینا, پنجاب مت لڑانا, سلسلہ شفیع کو ختم کرنے کا خیال بھی مت کرنا. یہ خشکیوں پہ چلنے والا سلسلہ نہیں, یہ سمندر کی گہرائیوں میں موجود ہے. تم سمندر کو مٹا نہیں سکتے, تو اس کی گہرائی میں آبادی کو کیسے مٹاؤ گے؟ اس لیے میں اعلان کرتا ہوں, جب تک سمندر میں پانی رہے گا, جب تک سمندر میں پانی رہے گا, شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیغمبر یک نظر کن